میں پھر دہراواں گا بات، جس نے بھی مرنا ہے، عالم ہوئے یا غیر عالم ہوئے، مولوی ہوئے، پیر ہوئے، حافظ ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، مرد ہوئے یا عورت، قبرستان تک تین چیزاں نال جاندیاں نے، دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے، رشتہ دار بھی واپس آ گئے، اہل و عیال، دوست احباب، محلے والے بھی، جو دا مال نال گیا سی وہ بھی واپس آ گیا۔ عرب گھوڑے لے کے جاندے سن، اونٹ لے کے جاندے سن، تے جدوں عرباں کولوں پوچھیا گیا کہ قبرستان دے اندر اونٹ اور گھوڑے لے جان دا کیا مقصد ہے، تو پھر وہ اسی طرح لاؤ لشکر میت نو قبر دے اندر اتار کے دفن کر کے واپس لے آندے، آکھدے بس صرف یہ دکھان واسطے اونٹ اور گھوڑے لے جاندے سی کہ اے میت جیڑا ہے مرنے والا، اس دا دنیا دی اوپر بڑا سرمایہ سی، بڑی دولت سی اس دی، اور اے میت اے سمجھدا سی یا لوگ اے سمجھدے سن کہ اس تو بغیر اے دے گھر دا نظام نہیں چلنا۔ بعض دفعہ کسی بندے دے چھوٹے چھوٹے بچے ہون تے او مر جائے تے اسی افسوس کرنے ہاں، ہائے اے دے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے بیچارے دے، ایویں ہی کہنے ہاں نا، لیکن وہ بچے پل جاندے نے، کوئی بھی اج تک کسی دا کوئی معاملہ رکیا نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انہیں جہدے بارے جو فیصلہ جدوں کر دینا ہے وہ ہو جانا ہے، تے معاملات اے دنیا دے اسی طرح چلتے رہنے نے۔ تو عرب اپنے دستور دے مطابق اونٹ اور گھوڑے واپس لے آ کے لوگاں نو واز کرتے سن کہ اے اونٹ اور گھوڑے اس واسطے واپس لے آندے نے تاکہ لوگاں نو دس دئیے کہ اے اونٹاں اور گھوڑیاں دا مالک نہ اونٹ نال لے کے گیا ہے اور نہ گھوڑے نال لے کے گیا، اے اونٹاں دا مالک نہ اونٹ نہ گھوڑے، جو اس دا پسندیدہ مشغلہ سی، یا آج دے دور دے اندر اے دی مثال اس طرح دے دو، آج دے دور دے اندر کہ کسے دے کول بہت قیمتی گاڑیاں ہون اور اودیاں گاڑیاں لینڈ کروزر، مرسڈیز، فارچونر، اور اس دا ڈھیر سارا سرمایہ، او دے زمین دیا فرداں قبرستان تک او دے نال لے جاؤ تے لوگ حیران ہو کے پوچھن گے کہ کیسی بے وقوفی ہے، کیسا احمق پن ہے کہ قبرستان دے اندر یہ چیزاں لے آن دا فائدہ۔ تو پھر بندہ دس دے کہ عرباں دا دستور سی کہ انہیں جتنا کچھ ہی بنایا ہے وہ ہن اتھے ہی رہ گیا ہے، نال کوئی نہیں لے جا سکیا، نال جان والی چیز والباقیات الصالحات، اگر کوئی زندگی چنگا کام کیتا ہے، نیکی کیتی اور اللہ دی رضا واسطے کیتی، اور وہ نیکی کرن تو بعد پھر اس دی حفاظت بھی کیتی ہے، اس واسطے موضوع ضروری سی۔ رمضان دے اندر بڑا ایک تسلسل ہوتا ہے نیکی کرنے دا، اور رمضان تو بعد ہی مسیتاں خالی ہو جاندیاں ہیں، اور پھر جنہاں نو کوئی تھوڑی بہت نیکی دی توفیق ہوئے، رمضان دے اندر کوئی توبہ استغفار کیتا ہوئے، تو بعد وچ وہی لچر کام اور وہی بد اعمالیاں اور بد کرداریاں شروع ہو جاندیاں نے، کیونکہ اسی اتنے عادی مجرم ہو چکے ہیں، گناہ دے اتنے دل دادا ہو چکے ہیں کہ سانو محسوس ہی نہیں ہوندا، اور اسی اتنے بڑے بڑے گناہ کر جانے ہیں، حتیٰ کہ ایسے گناہ کہ جڑے ساڈے نیکیاں نو بھی برباد کر دینے، جڑا سرمایہ ساڈے نال قبرے جانا ہے اس سرمایہ نو اسی ضائع کر دینے، جیڑی دولت ساڈے نال قبر دے اندر جانی ہے، کفن بھی بوسیدہ ہو جانا ہے، جو بدن دے اوپر کفن ہوندا ہے کچھ عرصے تو بعد قبر دے اندر وہ کفن بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مٹی اس کفن نو کھا جاندی، مٹی تے لوہے نو کھا جاندی، ہڈیاں گوشت ہر چیز مٹی کھا جاندی، اتنے کفن دی کیا حیثیت ہے، ہر چیز ضائع ہو جاندی، ختم ہو جاندی، لیکن ایک چیز تیرے نال رہے گی، میرے نال رہے گی، وہ ہے عمل ساڈا، وہ نیکی ہے، وہ کوئی اچھا کام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات۔ اگر جی اللہ نے زندگی کوئی ایسی توفیق عطا فرمائی ہے، کوئی ساری نیکیاں دا سلسلہ ایسا ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اس نو دوام بخشو، دوام تو مراد وہ نیکیاں ہمیشہ کردے رہو، اللہ دا شکر ادا کرو، روکو نہ یہ سلسلہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دا ایک موقع دیتا ہے تو اسی ہن ٹھیک ہے رمضان گزر گیا ہے، ہن کیا ضرورت ہے؟ پورا سال ہر دن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن اس تے سوچو بچار کرتے رہنا چاہیے۔ جدو بھی انسان دی ذہن اور سوچ دے اوپر اے بات آئے کہ اے دنیا میں حاصل کرن واسطے آیا، سمجھو کہ اس دے اوپر پوری طرح شیطان غالب ہے، اس دی سوچا دے اوپر شیطان نے پہرے بٹھائے نے، اس دے اوپر کوئی بڑی بری اثرات نے، بڑے برے اثرات نے، اور وہ شیطانی اثرات نے کہ جڑے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ دین دی تے کوئی نیکی دی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو کوئی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی نیکی کرتا ہے تو پھر اس تے اتران لگ جاتا ہے، فخر کرن لگ جاتا ہے، لوگوں کو دکھان لگ جاتا ہے، یا کوئی تعریف کرے تو پھر خوشی محسوس کرتا ہے۔ لہذا اس سرمایہ دی حفاظت کیجیے، اور وہ نیک اعمال نے۔ قرآن مجید دی جو آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ الشعراء قرآن مجید 25واں پارہ، اور اس 25ویں پارے دی آیت نمبر 36 ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماندے نے تمہیں جو چیزیں دنیا میں دی گئی ہیں، فما متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی متاع ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں تمہیں مربع مل گئے، زمینیں مل گئیں، آج تک یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، آج تک کوئی زمینیں مربع جائیدادیں اپنے ساتھ لے گیا نہیں۔ پھر یہ واسطے پتہ نہیں اتنے فتنے اساں کیوں بڑھائے ہیں، سارے فتنے ہی دنیا دے، سارے جھگڑے اور لڑائیاں ہی مال دیاں، اور تو اور اپنے خون دے رشتیاں دے نال ظلم اور زیادتی دنیا دے مال واسطے، حسد بیماری دنیا دے مال واسطے۔ فرمایا وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہنے والی چیز ہے، فرمایا للذین آمنوا، وہ تمہارا سب سے پہلے ایمان ہے اور تمہاری نیکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے ساتھ جائے گی، وہ نیکی ہے۔ صرف کسی مرد کو یا عورت کو اللہ وہ نیکی کی توفیق دے تو ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھیے، اس خزانے کو ضائع نہ ہونے دیجیے، ان نیک اعمال کو سنبھال کے رکھیے۔ اگر یقین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اگر یقین ہے قرآن پر، تو اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر زاد راہ مسافر سے ختم ہو جائے تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ زاد راہ، یہ نیکیوں والا سلسلہ، نیک اعمال والا عمل، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے بارے میں ہر بندہ فکر مند ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ، کسی نے پوچھا کہ اے مولا علی ذرا اختصار کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نہیں، دنیا کی دولت اور اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اس دنیا دے بارے مختصر ایوے کہ حلالها حساب و حرامها عذاب، بس دو جملے، دو لفظ، اور ساری حقیقت کھول کے رکھ دی مولا علی رضی اللہ عنہ۔ حلالها حساب، حرامها عذاب۔ اگر تیرے کول دولت دنیا دی حلال کمائی ہوئی ہے نا تو یہ دا حساب اللہ تیرے کو لوے گا، جان نہیں دینا کہ یہ کتھے کمائی تے کتھے خرچ کی۔ بعد انسان اپنی اولاد دے بارے بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں کچھ کما کے بچیاں واسطے کر جاواں۔ تو بے شک میں ہمیشہ یہ کیا کردا کہ جتنی مرضی دولت دے جا اولاد نو، اگر جے تو اولاد نو نیکی اور تقوی تے نہیں چھوڑ کے گیا، اند اللہ بہت بڑا مجرم، وہ اولاد تیرے واسطے خیر نہیں ہے، وہ اولاد تیرے واسطے زحمت ہے، جہنم ہے، وہ تیرے واسطے برکت نہیں ہے اولاد، کیونکہ تو جو اصل دینا سی تیرے تو بعد تیری اولاد نیکی دے راستے تے ہوندی، او تے تو نیکی دا راستہ دیتا ہی نہیں اولاد۔
فرمایا حلالھا حساب، اگر تیرے کو حلال دی دولت ہے تو اللہ حساب لوے گا، وحرامھا عذاب، جی اگر تیرے کو حرام دا ایک پائی بھی ہے تو عذاب ہوئے گا۔ بس مختصر جی بات۔ لہذا اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سانو نال لیا اور مدینہ تو باہر چلے گئے ایک کھلی جگہ دے اوپر، جتھے چتھیڑے پہ پھٹے پرانے بسیدہ کپڑے، انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں، انسانی جسمہ دے ڈھانچے، اے چیزاں پئیاں اور گندگی دا ڈھیر اس جگہ تے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تانوں پتہ ہے کہ میں اس جگہ تے تانوں کیوں لے کے آیا؟ صحابہ فرمان لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سانوں نہیں پتا۔ محبوب نے فرمایا تانوں اس واسطے لے کے آیا کہ تانوں میں دسنا چاہتا سی کہ اس دنیا دی حقیقت کیا ہے۔ اللہ دے رسول کھوپڑیاں، اے بدبودار تعفن والی جگہ، اے چیتھڑے کپڑے پھٹے پرانے، انسانی کھوپڑیاں، ڈھانچہ، ہڈیاں، اے دنیا دی حقیقت ہے؟ فرمایا ہاں یہی دکھانا سی، بس دنیا دی اے حقیقت ہے۔ کچھ عرصہ قبل اے لوگ دنیا تے تہاڈی طرح شاہانہ زندگی گزارن دے خواہش مند سن، ٹھاٹھ باٹھ نال رہنا چاہتے سن، مگر آج انہاں دی کوئی خواہش نہیں ہے۔ انہاں دی روحاں اس مقام تے چلیاں گئی ہیں جس دے او لائق سن۔ انسان دے جسم دے اندر روح ہوندی ہے جس دی ویلیو ہے، روح نکل جائے تو اس جسم دی کوئی ویلیو نہیں۔ اور روحاں دے دو ٹھکانے قرآن نے بیان کرائے نے، علیین اور سجین۔ علیین بڑا ہی پیارا مقام ہے، نیک دل لوگ، نیکی کرنے والے، اللہ دی رضا واسطے نیک اعمال کر کے بھول جان والے۔ اور سجین برے لوگ، ہر وقت بری سوچ رکھن والے، نہ نماز دا اثر، نہ قرآن دا اثر، نہ نیکی دا اثر، طبیعت مزاج دی اوپر کسی چیز دا اثر ہے ہی نہیں۔ اگر کسی چیز نے متاثر کیتا ہے اس انسان نو تے دنیا نے متاثر کیتا، دنیا دی چمک تو متاثر ہے اور اپنی نیکیاں برباد کیتی جاندا ہے جو تھوڑیاں بہتیاں اللہ توفیق دیتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا دی کوئی حقیقت اور اللہ دے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر نہیں یقین تو میرے محبوب دی حدیث آپ نے فرمایا مچھر ہے نا، مچھر دا پر کیا ہے، وہ کتنے اس مچھر دے پر دا وجود ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھان واسطے میں تو آنو فرمایا اللہ تعالیٰ دے ہاں اس دنیا دی قدر و قیمت مچھر دے پر جتنی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاں اس دنیا دی قدر و قیمت مچھر دے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر اللہ اے دنیا اللہ دے ہاں محبوب ہوندی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کافر نو ایک لقمہ بھی عطا نہ کرتا۔ جو اللہ دے باغی نے، سرکش نے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، اللہ دا انکار کرنے والے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کافر کو ایک لقمہ بھی نہ دے۔ لہذا آئیے اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے دل نو اطمینان بخشیے، اپنی زندگی دے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیے۔ طمانیت، سکون اس دنیا دے اندر بالکل نہیں ہے۔ اور اپنے ان نیک اعمال دی حفاظت کیجئے جو نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، جو اصل تہاڈا سرمایہ۔ صحیح البخاری دی ایک حدیث تے غور فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میت نو تسی دفن کر کے واپس پلٹ دے ہو فوراً میت دے کول فرشتے آ جاندے اور اس نو اٹھا کے بٹھا دیندے نے قبر دے اندر۔ اس دی حیت اور کفیت اللہ جاندا ہے، کوئی نہیں جاندا کہ کس طرح وہ فرشتے آندے نے اور کس طرح میت نو اٹھا کے بٹھاندے نے۔ ساڈا بس یقین ہے، کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا ہے۔
کہ تسی واپس جا رہے ہوندے ہو تے تواڈے قدماں دی آواز تواڈا میت سن رہا ہوندا ہے. صحیح البخاری دی حدیث ہے. تواڈے قدماں دی آواز میت سن رہا ہے اور اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ جڑے تینوں دفن کرن واسطے آئے سی وہ سب واپس پلٹ رہے ہیں. جڑے تینوں دفن کرن واسطے آئے سن انہاں دے قدماں دی آواز سن رہے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا وہ سندا ہے. میت اس وقت اٹھ بیندی, فرشتے آ جاندے نے, تواڈے واپسی آن تے قدماں دی آواز وہ سندا ہے اور اس میں احساس دلایا جاتا ہے کہ جڑے تینوں دفن کرن واسطے آئے سی وہ سارے واپس پلٹ چکے ہیں. آج تک ماں بڑا پیار کرتی ہے, کدی کسی ماں نے کہا ہوئے کہ مینوں میرے بچے دے نال دفن کر دیو. باپ بڑی محبت کرتا ہے اپنی اولاد واسطے, گرمیاں سردیاں برداشت کرتا ہے, تکلیفاں برداشت کرتا ہے. کدی کسی باپ نے آکھیا ہوئے مینوں اپنے پتر دے نال دفن کر دے, کدی کسی بیوی نے آکھیا ہوئے, کدی کسی بیٹے نے آکھیا ہوئے, یا او دوست جنہاں نوں اسی وقت ماں باپ تو بھی زیادہ دینے ہاں, او دوست جنہاں نوں اسی اہمیت والدین تو بھی زیادہ دینے ہاں. کدی کسی دوست نے آکھیا ہوئے کہ مینوں اپنے دوست دے نال قبر وچ دفن کر دے. پھر کیوں نہیں اسی اس حقیقت نوں سمجھدے؟ جو اصل سرمایہ ہے وہ نیک اعمال ہے. دوست بھی واپس آ گئے, والدین بھی, بھائی بھی, اعزاء و اقارب بھی, تیرے نال صرف اور صرف تیرا نیک عمل ہے. کر لے آج جتنا کر سکنا ہے, اس سرمایہ نو جمع کر لے. دنیا دے لالچی انسان نیکیاں دا لالچی بن جا. جو دولت اصل تیرے نال جانی ہے, تیرا مال او نہیں جو تو چھوڑ جائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے کھا لیا, جو پی لیا, جو پہن لیا, جو پہن کر بسیدہ کر دیا وہ تیرا نہیں تھا. کھا لیا فضلہ بن گیا, پاخانہ کر دیا, پی لیا شاب کر دیا, کپڑے پہن لیے پرانے ہو گئے پھینک دیے یا کسی کو دے دیے. اصل تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جو تو نے خود کھایا ہے وہ تیرا نہیں ہے. ایک ایک بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے والی بات ہے. اس دنیا کی حقیقت ہے. سرمایہ آخرت کیا ہے؟ فرمایا عملہ, عمل تیرا ساتھ جائے گا. وہ عمل کتنا ہے کہ ہے تیرے پاس؟ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میرے پاس وہ کتنا ہے کہ نیک اعمال ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری زندگی جتنے واز فرمائے, جتنی صحابہ نو تقریراں کیتیاں, نصیحتاں کیتیاں, ہر نصیحت دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فکر, اے پہلو ہوندا سی کہ اے میرے صحابہ اس دنیا سے محبت نہ کیجیے, اس دنیا سے محبت نہ کیجیے. سرمایہ آخرت, خزانے آخرت تمہارے نیک اعمال ہیں, کثرت سے جتنے کر سکتے ہو کر لو. اس لیے صحابہ حریص تھے نیک اعمال کرنے کے, کیونکہ ان کو یہ بات پک ہو گیا تھا, شک نہیں تھا, یقین ہو گیا تھا کہ ہم نے ایک دن جانا ہی جانا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارا مال و دولت نہیں جائے گا بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال جائیں گے. اس سرمایہ کی حفاظت کیجیے. یہ سرمایہ اصل ہے. سونا چھپا کے رکھتے ہو, پیسے بینک میں رکھتے ہو, بینک میں لاکرز خرید کر قیمتی چیزیں وہاں رکھتے ہو. ہاں جی, اگر اللہ سبحانہ و تعالی گھر میں ڈھیروں گندم کے ڈھیر لگا دے تو اس کو بھی بچاؤ کے لیے کبھی گولیاں رکھتے ہو, کبھی کوئی انتظام کرتے ہو, کڑک لگ نہ جائے, سسری نہ لگ جائے, کون نہ لگ جائے, سیوک نہ لگ جائے, نقصان نہ ہو جائے. نیکیوں کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا. اول تو ہم پہلے کرتے ہی نہیں ہیں نیکیاں, جو تھوڑی بہت کرتے ہیں وہ اس خزانے کو ہم پتہ نہیں کس کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں, غیر محسوس طریقے سے, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنا یہ خزانہ دنیا میں ہی برباد کر بیٹھتے ہیں. آئیے میں چند چیزیں لے کر آیا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی سے
کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو تیری میری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، کون کون سے ایسی بدعمالیاں ہیں، کون کون سے ایسے گناہ ہیں، کون کون سے ایسے ظلم ہیں جو کرنے سے نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اور انسان خالی ہاتھ جائے گا۔ کیسے؟ جیسے سلطان سکندر بادشاہ گیا، آدھی دنیا کا بادشاہ، اس کے بارے میں پتہ ہے کیا ہے؟ آدھی دنیا کا جو بادشاہ تھا سلطان، اس کے بارے میں معروف ہے جب وہ بیمار ہوا تو سفر میں تھا، اب اتنا بیمار ہو گیا سفر میں کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے نہیں لگا، مر جاؤں گا۔ تو کوئی غلام ساتھ تھا، غلام بھی بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں انسان کے، نوکر بھی اللہ دے تو مخلص دے، بعض نوکر بھی چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، بعض نوکر انسان دے چاپلوسی کر کے اپنے نمبر ٹنگن والے ہوندے نے، حقیقت کے اندر مخلص نہیں ہوندے نوکر غلام بھی، مطلب پرستی کا دور ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے لیے مخلص کون ہے۔ یہ ممبر آپ کے لیے مخلص ہے، یہ رب کا قرآن مخلص ہے، اللہ مخلص ہے، اللہ کے رسول آپ کے لیے مخلص ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی قسم آپ کی اولاد بھی اور آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے لیے مخلص نہیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑے دشمن تیرے بیوی بچے ہیں تیرے، صحیح حدیث میں، صحیح حدیث میں نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑے دشمن تیرے بیوی بچے ہیں تیرے، جن کی خاطر تو بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ سفر میں بیمار ہوا سلطان سکندر، غلام تھا، اچھا تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلطان سکندر کیا چاہیے؟ کہا میری آدھی سلطنت لے لو، کسی حکیم طبیب کو بلاؤ اور وہ مجھے صرف اتنی ایک صحت اور سانس کی مہلت مل جائے کہ میں کم از کم اپنے علاقے میں جا کے مر لوں، سفر میں مجھے موت نہ آئے، سفر میں مجھے موت نہ آئے، میں آدھی دولت دینے کو تیار ہوں، اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں، صرف اتنے کام کے لیے کہ مجھے موت اپنے وطن پر آ جائے، مجھے موت اپنے گھر میں آ جائے، سفر میں کہیں مر نہ جاؤں۔ کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان سے علماء کا ایک وفد دبئی گیا کسی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، بڑی ایک شاندار مسجد سی شارجہ کی، اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک لوگ لگتے ہیں، آج عصر کے بعد میرا مکان ہے، میری کوٹھی میرا محل ہے، میں بھی پاکستانی ہوں اور میں نے 18 سال لگائے ہیں اس محل کو بنانے کے لیے، آج اس مکان کی اوپننگ ہے تو میں آپ نیک لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے بلایا ہے، تو آپ مسجد میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ بھی میری دعوت میں آ جائیے، میرے مکان کی اوپننگ، جو مکان میں نے 18 سال لگا کر بنایا، بڑا اصرار کیا اور ساتھ ہی اپنے ڈرائیور سے بات کروائی کہ میرا ڈرائیور آئے گا اور وہ آپ کو لے جائے گا۔ صبح کا وقت تھا، عصر کی نماز ہوئی، بندہ آ گیا، اس نے پوچھا یہاں پر کون مہمان ہے؟ علماء نے بتایا ہم، کہا آئیے چلتے ہیں، ہمارا مالک جو صبح آپ کے پاس آیا تھا واپس جانے کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا جنازہ تیار ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، 18 سال لگے محل بنانے میں، ایک دن ایک رات بھی وہاں پر گزارنی نصیب نہ ہو۔ اب جس محل کو بنانے میں 18 سال لگے، آپ سوچ سکتے ہیں وہ محل کتنا قیمتی ہوگا، اس پر کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ 18 سال محل بنتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حکایت بڑی پیاری، ایک بادشاہ کی لونڈی کے بارے میں، بادشاہ کی نوکرانی تھی، بادشاہ کا بیڈ روم صاف کرتے کرتے ململ اور ریشم کا ملائم و نرم گدا، بعض دفعہ نوکر بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں،
نوکرانی جو ہے تھکی ماری ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، جو ہی لیٹی تھکاوٹ کی وجہ سے نرم اور ملائم گرم گدا بیڈ کے اوپر اس کی آنکھ لگ گئی. بس ایسے لمحہ میں آنکھ لگی، اوپر سے بادشاہ آ گیا. غصہ، بادشاہ غصے سے آنکھیں سرخ لال اور ایک لاٹھی سے اپنی نوکرانی کو مارنے لگا. نوکرانی ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئی اور پھر مسکرانے لگ گئی. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے اور تو ہنس رہی ہے، ہنس کیوں رہی ہے؟ نوکرانی کہتی ہے اس وجہ سے ہنس رہی ہوں، آپ کی معصومیت اور مظلومیت پر ہنس رہی ہوں. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا اتنے نرم اور ملائم بستر پر میں ایک لمحہ سوئی ہوں تو مجھے ڈنڈے لگے ہیں اور تو نے زندگی گزار دی ہے، تجھے پتہ نہیں کتنی مار پڑے گی، تجھے پتہ نہیں آخرت میں کتنی مار پڑے گی. تو نے جو عیاشی میں زندگی گزار دی. بعض اچھے نوکر غلام ہو تو وہ انسان کو بڑی بڑی سبق آموز باتیں کر جاتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ چاپلوسی کرنے والے نوکر بھی نہ دے، دوست بھی برے نہ ہو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی. قرآن سنیے اور اپنی اصلاح کیجئے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. قرآن رب العالمین نے فرمایا دنیا دی متاع، جتنی بھی دنیا دی دولت ہے، دنیا دی زندگی ہے، فما متاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا. اللہ دے ہاں تواڈے واسطے جو باقی رہن والی چیزیں ہیں او نیک اعمال، نیکیاں کیجئے، نیک اعمال کریے، نیکیاں او نیکیاں کیجئے جو تینوں بلند کر دین، اللہ دے ہاں تینوں عزت عطا فرما دین. او نیکیاں جو اللہ دے ہاں تیرا قدر و مقام بڑھا دین، او اعمال کثرت دے نال کیجئے، کثرت دے نال. اور ایسے گناہاں تو بچ جائیے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں کیجئے اور ان نیکیوں کی حفاظت بھی کیجئے، ایسے گناہوں سے بچیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماندے نے لوگوں بڑے بڑے گناہاں کولوں، کبائر کولوں بچیا کرو، بچ جاؤ، اپنے آپ نو ہلاکت کولوں بچا لو، باز آ جاؤ جنہ گناہاں نو تسی معمولی سمجھدے ہو. اللہ فرماندے نے اے ایسیاں لغزشاں نے اے ایسے گناہ نے جڑے گناہ تانوں ہلاکت تے بربادی دی طرف لے کے چلے جان گے. باقی رہن والیاں نیکیاں، او نیک اعمال، او حسنات، او عظیم سرمایہ، او عظیم دولت جو نیکیاں والی دولت ہے، اس کی حفاظت کی. آئیے ذرا سنیے وہ کیڑیاں کیڑیاں نیکیاں. قرآن مجید امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، اپنے صحابہ دی تربیت فرمائی. رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. او لوگو اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کردا کہ اللہ ہدایت دینے تو بعد گمراہ کر دے وے. لیکن بعض دفعہ ایسیاں چیزاں جڑیاں میرے اللہ نے صاف صاف تانوں دس دتیاں نے، جدوں انہاں تو تسی نہیں بچدے تسی اپنا اصل سرمایہ بھی ضائع کر لیندے ہو. اصل سرمایہ تمہید دے اندر میں دس دیتا ہے، اصل سرمایہ سونا چاندی نہیں ہے جس کو اسی بڑا سنبھال کے رکھنے ہاں. اصل سرمایہ دولت نہیں ہے جس کو اسی لاکر دے اندر رکھ دے ہاں. اصل سرمایہ نیک اعمال.
فرمایا رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سی پوچھیا کردے سی اللہ دے نبی علیہ السلام نیکیاں دی حفاظت کیویں کریے سی ساڈا اے سرمایہ ضائع نہ ہو جائے ساڈا اے سرمایہ برباد نہ ہو جائے اللہ دے رسول سانو دس دیو کیویں اسی اپنی نیک اعمال دی حفاظت کریے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شر دا راستہ برائی دا راستہ تے نیکی دا راستہ واضح دس دیتا ہے اگر شر دے راستے دی سمجھ آن دے باوجود تو اسی راستے تے ہیں تیری نیکیاں برباد ایک چیز تو سمجھدا ہے کہ شر ہے برائی ہے تیرا عقل تسلیم کرتا ہے کہ اچھا راستہ نہیں ہے جس راستے تے میں چل نکلے آواں تو پھر اسی راستے دا انتخاب کرنا ہے تو تیرے نیک اعمال کتھے بچن گے سب کچھ ہی برباد ہو جائے آپ نے حاصل سرمایہ کی حفاظت کیجیے وما عند اللہ خیر وابقا باقی رہن والیاں چیزاں نیک اعمال نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جڑا اپنے اس خزانے دی حفاظت نہیں کر سکیا قیامت والے دن نہیں قبر دی قیامت ہوئے گی قبر دی قیامت ہوئے گی پہلا دن قبر دے اندر پہلی رات قبر دے اندر وہ دی قیامت شروع آج دن یا آج رات آ گیا وقت قبر دے اندر تیرا حشر نشر شروع اس بندے دی قیامت شروع قبر تو پتہ نہیں کس بات دی جٹھائی ہے پتہ نہیں کس بات دی نہ ڈر اور بے باکی اور بے خوف انسان ہے کہ روزانہ پتہ نہیں کتنی بد اعمالیاں بد کرداریاں کر کے بھی بے خوف ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تو حلال دا اہتمام کرن واسطے اللہ کو ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ تو تیری روٹی دے انتظام کرے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تے بے حساب روٹی تے روزی تے دولت دین والا اللہ ہے جدو تقوی والی زندگی نیکی والی زندگی خیر والی دوام اپنی نیکیاں دی اوپر اپنے اعمال دی اوپر دوام ہمیشگی اس طرح نہیں کہ رمضان دے اندر تے ایمان دا لیول ذرا بلند سی تے نیکیاں کردے رہے جو رمضان گیا تے مسیتاں خالی ہو گئیں الا ماشاءاللہ جی میں نے قاری صاحب دس رہا سنا تھوڑی دیر پہلے کہ فجر دی نماز دے اندر 5-7 بندے ہوندے نے ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ نماز دی برکات تو جڑا مسلمان غافل ہے امام الانبیاء نے فرمایا اس بستی نو برباد کر دو گرا دو انہاں گھراں نو اگ لگا دو میرے محمد کریم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں اپنے مسلح تے کسے ہور نو کھڑا کراں میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر چکر لگاواں جڑے لوگ مسجد دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھدے میں انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں او محمدیہ او مسلمانہ تیری نیند پوری نہیں ہوندی تو بڑا غافل ہے کوئی چوٹ لگ جائے کوئی بیماری لگ جائے کوئی حادثہ آ جائے تو ساری ساری رات نیند نہیں آندی ہاں جی اس تو بڑا حادثہ کیا ہے کہ تینوں روگ لگا ہی نہیں آج تک روگ لگا ہوئے اللہ اکبر میرے نبی دا صحابی ہے نماز رہ گئی شادی بھول گئے تے سو گئے نیند نہیں آ رہی بار بار کروٹاں بدل دینے میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے بالآخر بیوی اہلیہ پوچھ دیے کی ہوئے ہیں آندہ ہے پتہ نہیں میں سمجھ نہیں آندی نیند ہی نہیں آ رہی کوئی میرے نال ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے بالآخر کئی ٹائم تو بعد کافی وقت تو بعد ایک خیال آیا کہ میری عشاء دی نماز رہ گئی یہ نیکیاں نے یہ اصل سرمایہ ہے جی اصل سرمایہ ہی کوئی نہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به یوم القیامہ تیری قبر دے اندر تیرے عقیدہ توحید تو بعد نماز دا حساب ہے اگر تیری نمازیں کلیئر ہوئے گیاں اللہ کوئی اور بات نہیں کرنگے اور کچھ بھی فرشتے نہیں کہنگے جے نماز والے معاملے دے اندر تو پھس گیا
تے اللہ آکھے گا باویں جتنیاں بھی انہیں نیکیاں کیتیاں نے جدی نماز دی چوری نکل آئی ہے بڑا خائن بندہ ہے، اے بڑا بددیانت بندہ ہے، انہیں اللہ دے حق دا خیال نہیں رکھیا، اے دا ہور حساب نہیں لینا، سٹ دے اس بدبخت نو جہنم دے اندر۔ کوئی فکر نہیں ہے، رمضان تو بعد بھی کوئی فکر نہیں، رمضان اچ بھی بس ایک خیر خواہی ہے، اس ممبر اور محراب تے کھڑا ہونا ایک خیر خواہی ہے، اصل انسان دوستی ہے، محبت ہے، اس ممبر تے کھڑے ہو کے او پیغام کہ جو انسان دی آخرت واسطے خیر ہی خیر ہو۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اصل باقی رہن والیاں چیزاں نیک اعمال نے، اور ایسے نمازی بن جاؤ، ایسے عبادت گزار، ایسی نیکیاں دی حفاظت کرنے والے ایک بہت بڑے محدث عبید اللہ بن ملیکہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عظیم بزرگ تے ولی گزرے نے، بڑے سکا اور فقیہ اور عظیم تابعی انسان نے، عبید اللہ بن ابی ملیکہ فرماندے نے لوگو جدوں دی اس گل دی مینوں سمجھ آئی ہے دنیا دی کوئی حقیقت نہیں ہے، 30 سال ہو چکے نے، 30 سال ہو چکے نے، 30 سال دے اندر ایک بھی اذان ایسی نہیں ہے جڑی اذان ہوئی ہوئے تے میں مسجد دے اندر موجود نہ ہوا۔ 30 سال دے اندر ساریاں اذاناں میں مسجد دے اندر سنی۔ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ دوام ہے، یہ وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں باقی رہنے والے ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ فی الدنیا والباقیات الصالحات خیر ثوابا وخیر عملا وما عند اللہ خیر وابقا۔ اللہ دے ہاں باقی رہن والیاں چیزاں دوام دے نال ہمیشہ رہن والیاں چیزاں اللہ دے ہاں عزت تے وقار پاندیاں نے۔ جڑا نیکی کرتا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بلند کر دیندا ہے، جڑا نیکیاں کر کے حفاظت کرتا ہے اللہ انہوں مصیبتاں کو بچا لیندا ہے، جڑا نیکیاں کر کے حفاظتاں کرتا ہے اللہ انہوں بڑے بڑے حادثیاں کو محفوظ رکھ لیندا ہے، جڑا نیکی کر کے اپنی نیکیاں دی حفاظت کرتا ہے اللہ دی اولاد نو خیر دے راستے تے اچلا دیندے نے۔ جڑا بندہ نیکی کر کے نیکیاں دی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بلند کر دیندے نے۔ او دا تذکرہ سمانا تے ہوندا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تنہائی وچ اللہ نو یاد کردا ہے اللہ بھی تنہائی دے اندر او دا ذکر کردا ہے۔ جڑا بندہ جمعے دے اندر درس دے اندر جڑا بندہ اپنے مومن مسلمان بھائیاں دے نال مل کے جمعے والے دن پہلے آ کے پہلی صف دے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ دا، زبان تو کلمات پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ بھی اسمان تے ایک فرشتیاں دی محفل تے بزم بنا لیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو بندیاں دے اندر بیٹھ کے نیکی کر رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں بندیاں دے اندر بیٹھ کے اللہ فرشتیاں نو جمع کر کے آنکھ دینے فلاں چک دی گاؤں دی شہر دی بستی دی مسجد دے اندر ایک بندہ میں نو بندیاں دے اندر یاد کر لیا سی او دا مقصد صرف میری رضا سی کوئی دنیا دا دکھلاوا نہیں سی۔ اے فرشتے تسی گواہ ہو جاؤ میں اللہ بھی او دے نال محبت کرنا تے تانوں بھی حکم دینا میرے اس بندے دے نال تسی بھی محبت کر لو۔ اللہ دا پیار، اللہ دی عزت، اللہ دا وقار، اللہ دی عظمت، اللہ دی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کسی شاعر نے دنیا دے اندر نا ہے تے وہ دنیا داری اس نے غالباً کسی اور انداز اچھے جملے آکھے نے لیکن جملے بہت حد تک سبق آموز نے۔ اور وہ جملے کیا نے کہ اس جگہ تے تیری ذات کسے نے نہیں پوچھنی، عملہ نال نکھیڑا ہونا ہے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی عملہ دے نال۔ امام الانبیاء نے اپنی بیٹی فاطمہ نو کیا ہے میری بیٹی فاطمہ اے نہ کہ میں محمد دی بیٹیاں عمل 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 کری عمل کروں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم جنات الفردوس نزلا۔ جڑا عمل کردا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلند کر دینا ہے۔ جو